یہاں مجھے لے چل رہے باہر بڑھ گئے، تو میں وہ ڈرائیور تھا جو ان کی خدمتیں کرتا تھا. ادب سے ظاہر بات ہے ہم اس طریقے سے ہم جان بھائی کو سمجھ ہی نہیں، اس وقت نہیں سمجھ سکتے تھے. تو اب اس وقت جو جان ایلیا آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا کی بلیسنگ کی وجہ سے آپ تک پہنچا ہے، وہ ان کی ایک لیئر ہے، پہلی پرت ہے. وہ صرف ابھی آپ ایک جان ایلیا، کیونکہ جان بھائی ایک جینیس تھے اپنے دور کے، اور جو علم تھا اور ان کا جو مشاہدہ تھا اور جو تاریخ پر اور مابعد تاریخ پر جو ان کی نظر تھی، تو وہ جو اظہاریہ ان کا در اصل اظہاریہ ہے وہ تو ابھی کئی پرتوں تلے چھپا ہوا. تو ہم ابھی ایک لیئر دیکھ رہے ہیں، ایک پہلی لیئر ہے جان بھائی کی، جو پہلی لیئر اتنی متاثر کن ہے کہ کراچی سے لے کر دہلی تک اور دہلی سے لے کر ممبئی تک اور ممبئی سے لے کر پشاور تک جان ایلیا ہو رہا ہے. تو جب وہ پرتیں اتریں گی اور ان کو ڈسکور ہوگا اور اس کے اوپر کام ہوگا، تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر ہم کسی اور تفصیلی میں گفتگو کریں. تو جان بھائی کی زندگی کے بارے میں جو مجھ سے کہا گیا کہ اور کیونکہ میں وٹنس اور ان کی ایک عرصے تک میری خوش نصیبی رہی کہ میں ان کی خدمت گزاروں میں شامل رہا، تو میں نے بہت نزدیک سے ان کے شب و روز دیکھے ہیں، زاہدہ بھابھی کے شب و روز دیکھے ہیں. اور میں گفتگو میں اب اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں کہ اب میں جان ایلیا کہتے ہوئے مجھے میری زبان میں لکنت ہوتی ہے، کیونکہ میں ساری زندگی جان بھائی کہتا رہا ہوں، تو میں اب جان بھائی ہی کہوں گا. تو جان بھائی ایک عجیب، اچھا ہم جب کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم جس شخصیت کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس شخصیت کے بننے میں، اس شخصیت کو بنانے میں کون لوگ، کون عوامل، ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا، ان کا گزر بسر کیسا تھا، ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا بول چال، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں جان بھائی کو، تو باپ کون نظر آتا ہے؟ شفیق ایلیا. شفیق ایلیا جو اس وقت کے جان بھائی کے جو مجموعہ کی کتاب میں تاخیر کی وجہ ہے کہ وہ 60 سال کی عمر پہنچ کر، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے والد کی جیسا ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میرے باپ کا کلام چھایا ہو جائے، تو وہ اس میں، لیکن وہ بہرحال ان کے معاملات تھے کہ وہ نہیں، تو پھر وہ آمادہ ہوئے. اور اس میں ہم سب کو جو جان ایلیا کے چاہنے والے ہیں، ہمیں سب کو سلیم جعفری کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر سلیم جعفری نہ ہوتا تو یہ شاید ہمارے سامنے نہ رکھی ہوتی، کیونکہ جان بھائی بالکل آمادہ نہیں تھے اس کتاب کو شائع کرنے میں. اپنی کتاب کو ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو سلیم جعفری واز دا پرسن جس نے ان کو کنونس کیا اور آمادہ کیا، اور یہ سارا سلسلہ. تو وہ والد، وہ شفیق ایلیا، وہ امروہہ. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جو سراؤنڈنگز ہوئی نا، امروہہ میرا تعلق بالکل امروہے سے نہیں ہے، لیکن امروہہ ایک ایسا مردم خیز خطہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ مردم خیز جو اس میں بامسمہ ہو جاتا ہے نا، مطلب کم سے کم بھی اگر وہاں کوئی فرد ہوگا نا وہاں امروہے کا. اب تو خیر معاملات بدل گئے، وہ خوش نویس ضرور ہوگا، خطاط ہوگا، کم سے کم خوش نویس ہوگا. آرٹ سے اتنا گہرا تعلق میں نے ہندوستان کے کسی خطے کا نہیں دیکھا. لکھنؤ کی ذکر کرتے ہیں ہم، دہلی کا ذکر کرتے ہیں. اچھا لکھنؤ رجواڑے تھے، نوابین تھے، دہلی اور آگرہ یہ سلطنت کے مراکز تھے، تو سلطنت کے مراکز کا علمی مرکز بن جانا کوئی حیران کن بات نہیں ہے. ایک امروہہ جو ہے کہیں مراد آباد میں کہیں پڑا ہوا ہے، تو یہ امروہہ جو ہے یہ جان کیو کہ خمیر میں شامل ہے. تو اور وہ امروہہ جہاں جو صادقین پیدا کر رہا ہے، جو اقبال مہدی پیدا کر رہا ہے، اور کمال امروہی پیدا کر رہا ہے، تو یہ سارے عوامل تھے جس نے انہوں نے پوری ایک شخصیت کی تعمیر کی. شاعری کے حوالے سے ابھی افضال بھائی بات کریں گے، اور ان کا فلسفے کے حوالے سے بہت عمدہ جان بھائی کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. اور لیکن صرف اجمالی بہت مختصر اس کو میں ٹچ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ ہمارے
شاعری میں ہم اردو شاعری کی بات کریں تو ہمارا پہلا نام اگر ہم فلسفے اور شعر کو دونوں کو وہ کرتے ہیں تو ہمیں اقبال نظر آتا ہے سامنے نا, اقبال شاعر بھی اور فلسفی بھی یہ نظر آتا ہے. اس کے بعد جو خاص بات ہے جان ایلیا اور فلسفہ اور شاعری, جان ایلیا کی شاعری اور فلسفہ, اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب اقبال کی شاعری ہمیں بہت پرسکون نظر آتی ہے, لیکن جہاں فلسفہ آتا ہے وہ پھسپھسی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پند اور نصائح وہ آ جاتے ہیں نا. اور ایک اس میں سے شاعری تھوڑا سا جو ہے نا وہ جان بھائی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس فلسفے کے عامل تھے, وہ نیلیسٹ تھے, منفیت پسند ان کا فلسفہ, تو وہ شاعری پوری جھلک رہی ہے ان کی, اور پورے بھرپور وقوع سے وہ فلسفہ ان کا زندگی کا جو ہے نا اس شاعری. تو وہ جان ایلیا اس حوالے سے بھی ایک منفرد اور بڑا شاعر ہے جو اس نے فلسفے اور شاعری جو جس کے اندر ایک بوجھ بظاہر نظر آتا ہے نا اس کو ختم کیا اور اس کو عامر ایسے کیا کہ وہ ایک دوسرے کا حصہ بن گیا. آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے. نہیں مائک آپ ہی کے پاس ہے. آپ سے ایک سوال ہے کہ جو آپ کی صحبتیں رہیں اور جو قرب رہا آپ کا ان سے, ان میں سے ایک دو صحبتوں کا تذکرہ جو آپ کا مطلب یادگار لمحات ہے وہ شیئر. نہیں ہماری صحبتیں کیا رہیں, ہماری صحبتیں تو یہ تھیں کہ 80s کا دور ہے, یہ عالمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا, تو وہ ڈائجسٹ نکالتے تھے, عالمی نام تھا اس کا. اچھا اس حوالے سے میں ایک دو اچھا تو پہلے وہی میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں اس میں برانچز کھلتے چلے آپ مجھے روکتے رہے اور وہ کرتے رہے. بالکل درست کیا آپ نے. ہاں تو میں ادھر دائیں بائیں نا وہ بھٹکتا پھر امام کو روکنے کا کام. نہیں وہ ایک مختصر سا دور تھا جب میں نے کم و بیش جلدی مطلب سمجھ لیں کہ 12 سے 14 گھنٹے جان بھائی, زاہرہ بھابھی اور ان کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ گزرتے تھے میرے, کیونکہ وہاں بیٹھتا تھا, ایڈورٹائزنگ میں تھا, تو میں چھوڑ کے جاب کچھ دنوں یہاں بیٹھ کے اور میں ان کے عالمی ڈائجسٹ کی وہ سرخیاں لکھا کرتا تھا نا, اور کچھ تھوڑا سا مشورے بھی زیادہ بھی ہم سے لے لیا کرتے تھے کہ بھائی ایک شعر اور ایک کہانی کا سلسلہ شروع کر رہا ہے تو تم کچھ شعر لکھ دو. تو یہ ہم بیٹھے رہتے تو وہاں پر ان کو دیکھا کرتے تھے. تو ہمارا کام انٹریکشن یہ ہوتا تھا, شام کے بعد جب جان بھائی کے دوست آنا شروع ہوتے تھے وہ ایک خاص کمرے میں چلے جاتے تھے, تو اس وقت ہمارا رول یہ ہوتا تھا کہ ہم باہر اسٹول پہ بیٹھے رہتے تھے, پالے پانی لے آیا. تو یہ وہ تھے. جیسے وہ آ رہے ہیں رضی, ان کے ایک بہت گہرے دوست تھے, ہندوستان سے آیا کرتے تھے, رضی پورا نام مجھے ان کے یاد نہیں آ رہا, بہت گہرے دوست تھے. بھائی سلطان صادقین کے بھتیجے تھے, وہ آیا کرتے تھے. علیم بھائی آ رہے ہیں تو وہ سارے شعرا آ رہے ہیں, وہاں بیٹھا کرتے. تو ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی خدمت کر رہے ہوتے تھے. تو بہت ساری واقعات ایسے ہیں کہ وہ جو میرا دور اس کے واقعات میں سنا نہیں سکتا, میری اپنی عزت خطرے میں پڑ جائے گی.